اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور سیدہ قطورہ بنت مفتور سے بھی ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ اسحاق کو ملک شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ سیدہ قطورہ سے ہونے والی اپنی اولاد کو ابراہیم نے یمن کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت اور عرب کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی ریلا سے ہوئی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن، مصر اور شام تک پھیل گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ ان کی اولاد عرب میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ واصلہ بن اسقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ رسول اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔ اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا: محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان رسول اللہ کا سلسلہ نسب
21ویں پشت پر عدنان سے جا ملتا ہے۔ عدنان کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ ان کے والد کا نام ادو یا اد ہے۔ ان کے 2 بھائی بھی ہیں جن کا نام نبت اور امر ہے۔ آپ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور ایرانی بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ عدنان کی قیادت میں عرب اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کی قیادت بادشاہ بخت نصر نے کی۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بڑی تعداد میں جنگی قیدی لے کر ایران چلا گیا۔ بخت نصر نے ان قیدیوں کو عراق کے شہر ابنا میں آباد کیا۔ ابنا دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ عدنان مکہ میں ہی مقیم رہے۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو چمڑے کا بنا ہوا غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان رسول اللہ کا سلسلہ نسب 20ویں پشت پر ماد سے جا ملتا ہے۔ ماد کے معنی ہے طاقتور۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام یمن کے علاقہ حضور یا حضورہ میں رہتے تھے۔ حضورہ کا علاقہ یمن کے شہر زبید کے مضافات میں ہے۔ عرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی شعیب کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ اسے یہ خوشخبری بھی دیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ارمیہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ماد بن عدنان کو حفاظت سے نکال کر لے آئیں، ان کی پرورش کریں اور تربیت بھی۔ اللہ کے آخری نبی ماد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت ماد کی عمر 12 سال تھی۔ یہ واقعہ 586 قبل مسیح میں ہوا۔ بخت نصر کو پتہ چلا کہ عدنان یعنی عرب فوج کے سپہ سالار کا بیٹا ماد بھی قیدی ہے، تو اس نے ماد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارمیہ نے بخت نصر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوگا۔ بخت نصر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ارمیہ ماد کو اپنے ساتھ ایران سے ملک شام لے گئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد ارمیہ ماد کو واپس مکہ لے آئے۔ ماد کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد کو دوبارہ طاقت اور حکومت ملی۔ انہوں نے تہامہ شہر جو مکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ ماد کی اولاد یہیں رہنے لگی۔ ماد کی وجہ سے ہی تہامہ میں خوشحالی کا آغاز ہوا۔ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جس جنگ میں بھی حصہ لیتے فتح حاصل کرتے۔ نزار بن معد رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ ماد کہا کرتے تھے اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔ بادشاہ ان سے بڑی محبت سے پیش آتا۔ مدر بن نزار رسول اللہ کا سلسلہ نسب 18ویں پشت پر مدر سے جا ملتا ہے۔ مدر کے معنی ہیں سفید، گورا چٹا، اجلا۔ بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ دلکش آواز کے مالک بھی تھے۔ ایک دن اونٹ پر سواری کرتے ہوئے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے کہنے لگے میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ خوبصورت اور دلکش آواز سن کر بہت سے اونٹ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عرب میں ہدی خانی یعنی اونٹ کی تعریف میں شاعری کا آغاز مدر نے کیا۔ انہوں نے کمال کی ذہانت پائی تھی۔ بنی عدنان میں مدر سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ نزار کے 4 بیٹے ہیں، مدر، ربیہ، ایات اور انمار۔ نزار کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا
اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ مدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ آیات نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان چاروں سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا، وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ مدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ آیات نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معاد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا، اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی۔ رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ آیات نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے؟ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے۔ جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے
जितना दूध देने वाले जानवर के दोबारा दूध दोहने में। इलियास बिन मुदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 17वीं पुश्त पर इलियास से जा मिलता है। इलियास के मायने हैं बहादुर शुजा। आप अरब कबाइल के सरदार थे। सब लोग इलियास को इज्जत की निगाह से देखते थे। इलियास कुर्बानी का जानवर लेकर बैतुल्लाह जाने वाले पहले शख्स हैं। इलियास ने अपने कौम की तरबियत की और इस्माइल के दीन में शामिल की गई खराबियों को दूर किया। मकाम इब्राहिम तूफान की वजह से गुम हो गया था। इलियास ने उसे तलाश करके उसकी जगह पर रखा। उनके अक़वाल कुछ यूं हैं: जो भलाई की बात करता है वो खुशी की फसल काटता है, जो बुराई बोता है वो शर्मिंदगी की फसल काटता है। मदरका बिन इलियास रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 16वीं पुश्त पर मदरका से जा मिलता है। उनका असल नाम अमर है। एक दिन जंगल में अपने भाई आमिर के साथ ऊंट चरा रहे थे कि उन्हें शिकार मिल गया। वो उसे पकाने में मसरूफ हो गए। अचानक एक खरगोश छलांगे लगाता हुआ पास से गुजरा, जिसकी वजह से ऊंट भागे। अमर ने अपने भाई आमिर से पूछा, ऊंट के पीछे जाओगे या शिकार पकाओगे? आमिर ने शिकार पकाने की हामी भरी। अमर ऊंटों के पीछे भागे और उन्हें पकड़कर ले आए। शाम को घर वापस आए तो अपने वालिद को सारी बात सुनाई। उनके वालिद ने अमर को कहा, आंता मदरका, तुम पा लेने वाले हो। और आमिर से कहा, आंता ताबिखा, तुम खाना पकाने वाले हो। दोनों इन्हीं नामों से मशहूर हो गए। खुजैमा बिन मदरका रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 15वीं पुश्त पर खुजैमा से जा मिलता है। खुजैमा खजूर के छोटे दरख्त को कहते हैं, जिसके पत्तों से टोकरियां बनती हैं। इनकी कुनियत अबू असद है। इनकी वालिदा का नाम सलमा बिनते असलम है। ये लोगों पर बहुत एहसान किया करते थे। इनके अखलाक बहुत आला थे। आप दीन इब्राहिम पर अमल करते थे। इनके एक भाई का नाम हुजील है। किनाना बिन खुजैमा रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 14वीं पुश्त पर किनाना से जा मिलता है। इनकी कुनियत अबू नदर है। इनकी वालिदा का नाम अवाना बिनते साद है। किनाना के मायने तरकश हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं। जिस तरह तरकश अपने अंदर तमाम तीरों को छुपा लेता है, इसी तरह इन्होंने अपनी सारी कौम को अपनी जूदो सखा से अपने दामन में छुपा लिया था। इसलिए ये किनाना के नाम से मशहूर हुए। रसूलुल्लाह का ख़ानदान इन्हीं की वजह से किनानी कहलाया। किनाना के इल्म फजल की वजह से अहले अरब दूर दूर से इनसे मिलने आते थे। किनाना अहले अरब से कहा करते थे, मक्का में एक नबी जाहिर होने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। वो अल्लाह करीम पर ईमान लाने की दावत देगा, नेकी, एहसान और बुलंद अखलाक की तलकीन करेगा। अहले अरब, तुम उसकी पैरवी करना, इससे तुम्हारी इज्जत और कदर में इजाफा होगा। एक रोज किनाना हतीम यानी बैतुल्लाह का वो हिस्सा जिस पर छत नहीं है और सफ़ेद रंग की नीम दायरा दीवार है, उसमें सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा। उन्हें ख्वाब में कहा गया, इन 4 चीज़ों में से एक चुन लो, घोड़े, ऊंट, तामीरात और दायमी इज्जत। किनाना ने अर्ज की, मेरे रब, मुझे ये सारी नेमतें अता फरमा दे। अल्लाह करीम ने उनकी दुआ के सदक़े ये सारी नेमतें अता की। नदर बिन किनाना रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 13वीं पुश्त पर नदर से जा मिलता है। नदर का मतलब है ताबनाक और तरोताज़ा। इनका नाम कैस है। इनकी वालिदा का नाम बर्रा बिनते मुर बिन उद बिन ताबिका है। रोशन चेहरा और हुस्नो जमाल की वजह से नदर के लक़ब से मशहूर हुए। मालिक बिन नदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 12वीं पुश्त पर मालिक से जा मिलता है। आपकी कुनियत अबू हारिस है। आपकी वालिदा का नाम आतिका और लक़ब अकरशा है। मालिक का एक कौल मशहूर है कि खूबसूरत चेहरे ऐबों को छुपा लेते हैं। जब उनके ऐब जाहिर हो जाएं तो फिर उनकी सूरत पर न जाओ। बहुत सी सूरतें हकीकत हाल से बिल्कुल उलट होती हैं। वो अपनी खूबसूरती की वजह से धोखा देती हैं और उनकी बुराइयां परख ली जाती हैं। ज़ाहिरी सूरतों से बचो और हक़ाइक़ तलाश करो। हर मामले के अंजाम के पीछे ना पड़ो, गुनाह में मुब्तला हो जाओगे।